وہ بلا گل رخا شہزادے گل و قبا امداد کن قادری امناریا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا قطب عالم زنم یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا خدا شاہد ہے کہ وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا ملتا ہے مدینے میں الفت میرے نبی کی سینے میں آ گئی خلد بری سمٹ کر مدینے میں آ گئی اور بھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں آ گئی محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود نچھاور کریں پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبھی اس بات کو بخوبی جان چکے ہیں اور جانتے ہیں اور یہاں تشریف اسی لیے فرما ہے کہ آج سے 40 روز قبل مونس بھائی کی نانی اماں اس دنیا سے رحلت کر گئی، انہی کے احسان ثواب کی غرض سے یہ محفل سجی ہے۔ لوگوں سب اس بات کو جان لو کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے چاہنے والے گھر والے عیسیٰ قربا ان کے لیے جو احسان ثواب کرتے ہیں وہ ثواب ان کی روح کو پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں گئی ہے، اب قیامت ہی میں ملاقات ہوگی حشر کے میدان میں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ کہنے والوں نے یوں کہا ہے، محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کوئی جائے کوئی آئے، یہ تماشا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، یہ دنیا کیا ہے۔ بہرحال جس کی ماں جاتی ہے، جس کا عزیز جاتا ہے، احساس اس کے دل پہ زیادہ گزرتا ہے۔ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آ گئے اور شریعت کے دائرے میں کچھ باتیں بتا کر کے چلے گئے، لیکن جس کی ماں گئی ہے اس سے معلوم کرو کہ ماں کا احساس کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اچانک پیر پھسلا اور گر کے پڑتے زمین پر پہنچے۔ آواز آتی ہے موسیٰ سنبھل کے آنا، میرے کلیم موسیٰ سنبھل کے آنا، اب وہ ہاتھ نہ رہے جو تیری سلامتی کے لیے دعاؤں میں اٹھے رہتے ہیں۔ یعنی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ ہاتھ نہ رہے، اب وہ ہاتھ نہ رہے جو تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو سلیم بھائی ان کے بھائیوں سے گزارش ہے، ان کی بہنوں سے گزارش ہے، گھر سے نکلا کریں
تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر کے نکلا کریں، اللہ سے دعائیں کر کے نکلا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ کیونکہ ماں ہوتی تھی تو بیٹا چاہے دلی جائے، بمبئی جائے، ودیشوں میں جائے، اس کے لیے ہمیشہ اپنے آنچل کو پھیلا پھیلا کر کے دعا کیا کرتی تھی۔ اور ایک ماں وہ ہوا کرتی ہے جو پوری زندگی بچوں کی نوکرانی کر کر کے زندگی گزار دیتی ہے۔ اب چائے کے چکر میں، پانی کے چکر میں زیادہ مت پڑو، یہ افراتفری محفل کی برکتیں اڑا دیتی ہے۔ اور سنانے والے کا جو مزاج ہوتا ہے، اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ منتشر ہوتا ہے، باتیں کچھ اچھی بتانا چاہتا ہے لیکن لوگوں کی افراتفری دیکھ کر کے وہ بھی اپنی باتوں میں ایسے ہی مگن ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ تو اس لیے اللہ سے دعائیں ان کے لیے ایک آخری ذریعہ باقی رہ گیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، محنت و مشقت اٹھائی، اور ان کے حق میں دعائیں کر کر کے بچوں کی شادیاں کی۔ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں تو ان کے حق میں بالخصوص دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ دو تین اشعار میری زبان سے بھی سن کر کے دیکھیں، آپ کو بہترین کلام شاعر محترم نے سنائے، ان کی آواز میں ایک کشش، ایک جادو تھا۔ مولانا شوقین صاحب نے ماشاءاللہ سما باندھا، لیکن میں تو اس لائق نہیں کہ اتنے اچھے انداز میں پڑھ سکوں، لیکن میرا یقین کہتا ہے کہ جیسا میں پڑھ دوں گا ویسا کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کہ جیسا میں پڑھوں گا وہ میں ہی پڑھ سکتا ہوں، میرے جیسا کوئی دوسرا کیوں پڑھے گا، مجھ سے اچھا ہی بھلا پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسا میں پڑھ سکتا ہوں ویسا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ماں کی محبت کی باتیں چل رہی ہیں، ماں کا انداز سماعت کریں اور محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں، دل کی گہرائی سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اپنے آقا کو پکاریں، مچل کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جوڑ سے بولو۔ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، کتنی محنت کتنی مشقتیں کی ہوتی ہیں ماں نے۔ میں ایک سلیم بھائی کی ماں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر انسان اپنے گریبان کو سمجھ کرتا ہے کہ ہماری ماں نے ہمارے اپنے منہ کے لقمے ہماری ماں نے دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں، خون جگر پلایا ہے کہ نہیں پلایا ہے، خود گیلے میں سو کر کے ہمیں سوکھے میں سلایا ہے کہ نہیں سلایا ہے۔ شاعر اسلام نے منظر کھینچا ہے، پیچھے والے طرف کر کہتے سبحان اللہ۔ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ اور ہم نے دیکھا ماما ڈاکرا وہ اپنی بیٹی کے یہاں پر تشریف لاتی تھی تو ہمیشہ اولاد کے تعلق سے دعاؤں کے لیے کہا کرتی تھی، کبھی چھوٹے بچے کی فکر مند تھی، کبھی بیٹے کی بڑے کی فکر مند رہتی تھی، اور محنت و مشقت کر کر کے انہوں نے ان بچوں کو آج اس لائق بنایا ہے۔ شعر سنے محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ اور وقت کیسا بھی گزرے، حالات کیسے بھی آئیں، ماں کا انداز یہ رہتا ہے۔ سنیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ سامنے
بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں، سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں، اور راتوں میں چھپ چھپ کے اشک برساتی ہے ماں، اور راتوں میں چھپ چھپ کے اشک برساتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے۔ ماں سے ایک عجیب رشتہ ہے اور وہ ہے روح کا۔ کیوں؟ جب ہم شکم مادر میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے جسم کے اندر جب روح ڈالی تب ایک روح کے اندر وہ بچہ موجود تھا، تو کس کا رشتہ زیادہ عظیم ہوا؟ ماں کے شکم میں بچہ، ماں کے اندر بھی روح، پھر ایک روح اور ڈالی گئی۔ شاید اس منظر کو کھینچا ہے، محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، اور کب ضرورت ہو میری بچوں کو اتنا سوچ کر، سلیم بھائی جس کو رہ رہے ماں ادھر خیال ہے، کب ضرورت ہو میری، کب ضرورت ہو میری بچوں کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میری بچوں کو بس اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں۔ کسی نے اس کا کروا دیا، آپ نے کروا دیا، شیر سے محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اور ہم پوری آیت ماں کی آغوش میں رہ کر کے زندگی بسر کرتے رہے، ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، ہم کیا کرتے رہتے ہیں ان کے لیے، کیا کر سکتے ہیں؟ شاید یہ منظر کھینچا ہے محبت کے ساتھ چلے سبحان اللہ۔ سال بھر میں یا مہینے میں یا رات کو، اور یہ چیزیں بھی سنیوں میں رہ گئی، حق بات ہے حضرت۔ 24 نمبر ہو گئے تو حالات ہی خراب ہے، بھول گئے جیسے کوئی تھا ہی نہیں ہمارا دنیا میں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، لوگوں بہت سخت مناظر ہیں یہ۔
سال بھر میں یا مہینے میں یا جمعرات کو، سال بھر میں یا مہینے میں یا جمعرات کو، عمر بھر کی خدمتوں کا ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، عمر بھر کی خدمتوں کا سلے میں فاتحہ پاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موت جب آتی ہے تو جسم کی ساری بیماریاں سماپت کر کے جاتی ہے، موت جب آتی ہے تو ساری ٹینشنیں، ساری پرابلم، سارے دکھ درد کو ساتھ لے کر کے جاتی ہے۔ موت جب آتی ہے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن جس کی ماں گئی اس سے پوچھو، جس کا باپ گیا اس سے پوچھو، جس کا عزیز گیا اس سے پوچھو، رو رو کے بھلے لوگوں کا برا حال ہو جائے، لیکن لوگوں جب تم نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ پھر بھی قسمت نے انگڑائی لے لی، اللہ کا کرم ہو گیا، لوگ مدینہ شریف پہنچ گئے، لیکن پہنچنے کے بعد تم نے کیا دیکھا؟ گنبد خضرا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اولاً وہاں کی سرکار نے سرکار کے روزے کے اندر اتنے موٹے موٹے پردے ڈال دیے ہیں کہ قبر شریف کی نظر نہیں آتی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور وہ سعودیہ یہودیوں کے ایجنٹ صورتحال ہی پوری بدل دی کہ لولا اللہ اب تم قبر کی زیارت ہی نہیں کر پاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو کہ جو گئے ہیں سعودی انہوں نے دیکھا ہوگا والا قبر کی زیارت کرانے میں کیا نقصان تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں کو گنبد خضرا دیکھا، اتنا روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے بعد جب گھر کو پلٹ کر کے آئے تو کوئی یہ بتا نہیں سکتا، کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ اس کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن جب موت آئی قسم خدا کی بارے ہی نیارے کر دیے گئے، عزیزوں کے کاندھے پر سوار ہو کر قبر کے اندر پہنچے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے مٹی دی، زبانوں سے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں ہم نے مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے، آج مٹی ہی میں جا رہا ہے، کل کو قیامت کے دن پھر سے مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ لوگ تو آ گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے۔ خون پسینے کی کمائی کھانے والا بیٹا ایک لمحے کے لیے قبر پر ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنے والا بھائی، زندگی کی قسمیں کھانے والی بیوی یا شوہر، کوئی ساتھ نہیں جانے والا آج قبر کے اندر آیا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں میرے دوستوں، قبر پکار پکار کر کے کہتی ہے میں اندھیری کوٹھری ہوں، انتظام کر کے لانا، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، انتظام سے آنا، میں وحشت کا گھر ہوں، ایسے ہی چلے آنا۔ ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے
اس بھول میں مت رہیو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے، رات دن گناہ کرتے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، جھوٹ دغا فرے مکاری غداری عیاری فحاشی، جو کچھ ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہ بچا جو ہماری ذات سے سرزد نہ ہوا۔ لوگوں پھر بھی یہ کہتے پھرتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا کا فرمان سنو، جس کی عمر 40 سال کو پہنچ گئی ہو، جس کی عمر 40 برس کو پہنچ گئی ہو، اگر اس کی نیکیوں پر اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو وہ جہنم میں جانے کی تیاری میں لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر انسان اپنے گریبان کو جھانک سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے کمال کیے ہیں، کیسے کیسے کرم کیے ہیں۔ انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ وہ ہے جو جس کو وہ خود ہی جانتا ہے، لحافوں میں منہ چھپا چھپا کر کے فحاشی دیکھنے والوں، دروازے بند کر کر کے گناہ کرنے والوں، راستوں میں جانے کے بعد برائیوں میں لگ جانے والوں، بدنگاہی کرنے والوں، کھیتوں میں جانے کے بعد گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں، چار چار لوگ بیٹھ کر تاش کھیلنے والوں، لوڈو کھیلنے والوں۔ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ اکبر، سب جانتے ہیں۔ ادھر والے دھیان نہیں دے رہے، بہت اچھا بول رہے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہمارے بزرگ صاحب نے تو حق ادا کر دیا، ادھر کو تو خیر ہی نہ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سلام۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا نے ہمیں ہر موڑ پر نصیحت فرمائی ہے، ہر جگہ ہماری اعمال کی فکر کی تاکید فرمائی ہے۔ لوگوں، انسان اس دنیا میں چاہے جتنی لمبی زندگی جی کر کے چلا جائے، اس کو ان باتوں کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، مرنا ہے، بے ضرور مرنا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جاگنا ہے جاگنے افراد کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا افراد کے سائے تلے۔ کوئی بشر نہیں، سامان سب رستا ہے کیا بات ہے، ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے وہ کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ان کا فرمان ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی میں جیسے جیسے تم بیج بوگے وہی فصل تمہیں آخرت میں کاٹنے کو ملے گی۔ بے شک بے شک، حق بات ہے۔ سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک جانب ہیڈ ایک جانب ٹیل۔ خوب جانتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، آنکھوں کے لیے قوت بینائی عطا کی ہے، کانوں میں قوت سماعت عطا کی ہے، سینے میں دھڑکنے والا ایک دل عطا کیا ہے۔ اے لوگوں، جب تم نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہو، تم مسلمان ہو، نبی کی امتی ہو، تو آخرت کی فکر ہی تمہیں ہی کرنی چاہیے، کیونکہ میرے مولا نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے لوگوں، تم جب تک مت مرنا، جب تک مت مرنا، جب تک کامل مسلمان نہ ہو جاؤ۔ تم کہو کہ حضرت کیا ہم زبردستی مر رہے ہیں، ہم کیا خود سے مر رہے ہیں؟ آپ کہو جب تک مت مرنا، کیا ہم خود سے مر رہے ہیں؟ کیا خود سے نہیں مر رہے؟ تو تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کب مرنا ہے، تمہیں اس بات کا بھی تو علم نہیں ہے کہ مرنا کب ہے۔ جب یہ پتا ہی نہیں ہے کب مرنا ہے تو آج ہی سے یہ عہد کر لو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک نماز کو اس انداز میں پڑھ کر کے گزر کہ ہو سکتا ہے تیرے زندگی میں دوسری نماز نہ آئے۔ اگر فجر پڑھ لی تو اس امید سے پڑھنا، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ظہر پڑھو تو اس امید سے پڑھنا، عصر پڑھو تو اسی امید سے پڑھنا، مغرب پڑھو تو اسی امید سے پڑھنا، عشاء پڑھو تو اسی امید سے پڑھنا۔ اے لوگوں، عشاء پڑھ کر کے سو جاؤ گے، موت کی چھوٹی بہن آ کر کے تمہیں دبا لے گی، جس کو نیند کہا جاتا ہے۔ نیند کو موت کی چھوٹی بہن قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ
اس مالک بیریاز نے تمہیں پھر سے زندگی عطا کر دی. کبھی کبھی چھوٹی بہن بھی اپنی آغوش میں ایسے لے کے پڑ جاتی ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھل پاتی. خوب سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, اچھے کان سے سوئے تھے, اب کیا ہوا؟ ایسا ہمارے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے سوتے وقت کلمہ شریف آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو, اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے سویا کرو, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سویا کرو. حقیقت ہے یہ میرے عزیز دوستو. علامہ کافی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. ایک لگا کے تو ایسے بیٹھو ادھر فون کر لو, کچھ چیزیں پلائی جاتی ہیں. یہ گھٹی ہے جو محبت کی نگاہوں سے پلائی جاتی ہے, ورنہ تقریریں تم یوٹیوب پہ سنو, بہت عالیشان بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے مقرر یوٹیوب پہ موجود ہیں, لیکن یہ محفل اسی لیے سجائی جاتی ہے کہ لوگ ہمارے ہاؤ بھاؤ کو دیکھیں, ہماری بات کو اپنے کانوں سے سنیں اور دل پر اتار لیں. یہ محفلوں کے یہی آج کل تم نے دیکھا, اب کہیں بزرگان دین تو نظر آتے نہیں کہ ان کے ارد گرد حلقہ بنا کر کے لوگ بیٹھے ہوں اور وہ دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں. بس انہی محفلوں کا تھوڑا سا ذریعہ رہ گیا ہے. سنیں محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ایمانداری سے بتاؤ, ایسا کوئی پڑھ سکتا ہے؟ محبت کے ساتھ سبحان اللہ. بات پلٹ کر پھر وہی آئے گی, جیسا میں پڑھ سکتا ہوں کوئی پڑھے گا نہیں. شعر سنے محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو. جب یہ شعر لکھا گیا تھا 1856 میں, تو جب اطلس نام کا ایک کپڑا چلتا تھا جو بہت قیمتی تھا اور وہ بڑے بڑے لوگ پہنا کرتے تھے, اس کپڑے کا بیان کیا گیا ہے. محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. اطلس و خواب کی پوشاک پر نازانا ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور اس شعر کے اندر تو ایسا عشق پوشیدہ ہے, الحمدللہ. مومن عمل کر لے تو دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ. جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود, جو پڑھے گا, جو بھی پڑھے گا, جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک, سب فنا ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک, نام پاکے پنجتن باقی یہاں رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے
اس حدیث پر غور کریں. میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ باتوں میں نہ لگیں. یہ باتیں آپ صبح کو کر لیجیے گا یا ہماری تقریر ہو جانے کے بعد کر لیجیے گا. تھوڑا سا زندگی کے کچھ اصول سیکھ لو تاکہ موت کی تیاری ہو جائے. مرنا ہمیں بھی ہے اور ضرور مرنا ہے, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اس کھیتی میں جیسے جیسے بیج تم بوگے ویسی ویسی فصل تمہیں کاٹنے کو ملے گی. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک جانب انسان گناہ کرتا ہے, ایک جانب انسان نیکیاں کرتا ہے. گناہ کرتا ہے, اس نے جھوٹ بولا, ایک بیج آخرت کی کھیتی کے لیے بو دیا. اس نے چوری کی, ایک بیج اور بو دیا. وقت پہ نماز نہ پڑھی, بیج بو دیا. زنا کرا, قتل کیا, شراب پی, سٹا کھیلا, سارے گناہوں کے بازار گرم ہے آج. جیسے جیسے بیج بوتے گئے ویسی ویسی فصل تمہیں کاٹنے کو ملے گی. ایک جھلکی دکھا کر کے گناہوں کے عذاب کے بارے میں بتا دوں. ایک انسان دنیا کے اندر بھریے کا کام کرتا تھا, اناج وغیرہ خریدا کرتا تھا, بیچا کرتا تھا, لیکن عادت تھی کم تولنے کی. جیسے تیسے کر کے کہیں نہ کہیں 100 گرام 50 گرام مارتا رہا. میرے مصطفیٰ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم تولنے کی سزا یوں دے گا کہ اس نے دنیا کے اندر یہ بیج بو دیا ہے. اس بیج کی فصل ایسی خطرناک ہوگی کہ اسے آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے یہ گناہ کیا تھا, کہ ہاں کیا تھا, بالکل سیم ٹو سیم تیری سزا یہی ہے کہ اس پہاڑ کو توڑ کر ادھر ڈال دے اور اس پہاڑ کو توڑ کر ادھر ڈال دے. اب آپ اندازہ لگائیں, آدمی کو جب اپنے آپ کو بچانا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ تولے گا کہ جلدی سے کام نپٹ جائے, اور آگ کے جتنے قریب جائے گا اتنا زیادہ جلتا جائے گا. اللہ اکبر. انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری اماں اس دنیا سے گئی ہیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے محفل پاک میں آ کے بیٹھ جائیں. گپے لڑانے سے ماں کو ثواب نہیں پہنچے گا, باتیں کرنے سے, کھیل کھلندڑی کرنے سے. ماں سے محبت اگر کرنے والے ہو تو آ کر کے محفل میں بیٹھو, اللہ کا ذکر سنو, کوئی بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہو, ان کے لیے دعائیں ہو تو آمین کہو. انشاءاللہ رب العالمین محفلوں کے یہی فائدے ہیں. حضرات محترم, جو انسان دنیا کے اندر شراب پیتا تھا اس کو آخرت کے اندر ایسی سزا دی جائے گی کہ اس کو ایک پیپ اور خون کی نہر جاری ہوگی, اس میں اس کو ڈالا جائے گا اور اس کے سامنے ایک فرشتے کو موٹا وزنی پتھر لے کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. وہ بیچ نہر میں خون اور پیپ پیے گا. آوازیں دینے والا کہے گا, منادی ندا کرنے والا کہے گا, تو نے دنیا کے اندر حرام چیز کو منہ سے لگایا تھا, جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا تو نے اسے منہ سے لگایا, اب یہ گندی چیز بھی پی. ڈبکی لگائے گا, پیے گا, یہاں تک کہ پلٹ کر کے جیسے تیسے کر کے آئے گا. جیسے یہ کنارے پہ آئے گا موٹا وزنی پتھر فرشتہ اس کے منہ پہ زور سے مارے گا کہ پھر وہیں پر پہنچ جائے گا. یہ دنیا کے بیج ہیں جو آخرت میں کاٹنے ہوں گے فصل. کوئی انسان چغلی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, فرشتہ اس کے منہ کے اندر ایک ایسا حاشیہ ڈالے گا کہ چیرتے ہوئے جبڑے تک لے آئے گا. اللہ ادھر ڈالے گا پھر. اور یہ مت سمجھنا کہ بہت چھوٹی تکلیف ہوگی. حدیث شریف میں یہ لکھا ہے کہ انسان کو اس وقت اتنا لمبا چوڑا بنا دیا جائے گا کہ اس کا ایک دانت بہت پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. جب اتنا بڑا ہوگا, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو سزا بھی کتنی خطرناک لگے گی. آج تو یہ ہے کہ انگلی چھوٹی سی ہے, کٹ جائے گی, تھوڑی سی جگہ تو کٹی, لیکن جب اتنی بڑی ہوگی اور اتنی دور تک کاٹا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے دوستوں, اپنے اس نازک بدن پر ترس کھاؤ. لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی بچہ اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے, میں بھی دونوں اس کی سیٹی بڑھتی کیوں جا رہی ہے.
حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے. بہت نازک بدن ہے ہمارا. کسی کو بخار آ جائے نا 4-5 دن تک منہ کا ذائقہ خراب رہتا ہے. ذرا سی تکلیف ہو جائے کئی دن تک اٹھا نہیں جاتا. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیسے دیکھ پاؤ گے؟ وہ تو میدان محشر کی منازل ہیں اور یہاں قبر کی منزل ہے. اللہ بڑی سخت منزل ہے. پکار پکار کر کے کہتی ہے قبر ایسے ہی چلے آنا، انتظام کر کے لانا. یہ انتظام ہے دنیا کے. یہ دنیا کے سکے کے دو پہلو تھے. ایک پہلو تم نے یہ سنا کہ اس کی سزا اتنی خطرناک ہوگی اگر یہی انسان غازی بن کر کے جائے، یہی انسان غازی بن کر کے جائے، یہی انسان قرآن کا حافظ بن کر کے جائے، یہی انسان دیندار پرہیزگار بن کر کے جائے. موت تو ادھر آئے گی، جنازہ اٹھ کے ادھر جائے گا. لوگ کہیں گے مسجد کے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، کعبے کے حاجی کا جنازہ جا رہا ہے، قرآن کے حافظ کا جنازہ جا رہا ہے. لوگوں میں تو یہ کہتا ہوں موت ایسی ہو جس پہ زمانہ کرے افسوس. یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے، کوئی نہیں بچے گا، سب کو جانا ہے. لیکن موت ایسی ہو جس پہ زمانہ کرے افسوس. ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اچھا ہوا مر گیا، بہت بڑا شرابی، اچھا ہوا مر گیا، بہت بڑا جھوٹا تھا، بہت بڑا قاتل تھا. عورتوں کے تعلق سے بھی جواب دیے جاتے ہیں. یہ مت سمجھیو کہ آدمیوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے، عورتوں کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے اچھا ہوا مر گئی. اتنی لمبی تھی اس کی زبان، مانتی نہیں تھی کبھی. تڑ برائیاں، غیبت، چغلی، جھگڑے. ساس کو ساس نہ سمجھا، دلہن کو دلہن نہ سمجھا، دیورانی جٹھانی کو دیورانی جٹھانی نہ سمجھا، نندوں کو چین نہ لگن دیا. حقیقت ہے یہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارتے ہوئے چلیں. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا کے اندر انسان اچھے کام کر کے گیا، نمازی بن کر کے گیا، درود پاک پڑھتا رہا، صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، اللہ کو راضی رکھا، جنازہ تو اٹھ کر کے ادھر جائے گا. قبرستان میں لوگ دفن کر کے آئیں گے، نکیرین آ کر کے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا، اردو میں کوئی سوال نہیں ہوگا، عربی کہی جائے گی اونلی من ربو کا. یہ تو ہم سمجھانے کی غرض سے کہہ دیتے، اس کا معنی یہ ہے. اور نہ ہی تم جواب عربی میں دو گے، چاہے تم کسی ملک کے رہنے والے ہو، کہیں کے رہنے والے ہو، کسی بھی زبان کے مالک ہو، وہاں پر ایٹومیٹک زبان عربی ہو جائے گی. فرشتے کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بولے بننے والے آقا کے تعلق سے سوال ہوگا، ان کے تعلق سے تو کیا کہتا تھا؟ جواب آئے گا. عاشق ہے، مومن ہے، نبی کی محبت کے ترانے زندگی میں گائے ہیں. حضرات محترم، تو زبان پر فوراً جاری ہوگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. دنیا میں رہے امت خضرا بھی نہ دیکھ سکے، نصیب نے لڑائی نہیں دیکھ لیا تو سرکار کا دیدار نہ ہو سکا. اے لوگوں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الموت تحفۃ المومن. آج موت نہیں ہے تو اتنے رتبے بلند ہو گئے ہیں، سرکار کا دیدار ہو گیا. شاعر اسلام نے ان مومنوں کے لیے، ان عاشقوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، ان سنیوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سرکار قبر کے اندر تشریف لائیں گے تو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر سجد میں نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. یہ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے، بہت بڑے محدث اعظم کا نام احمد رضا خان ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا ہوگا کہ جب سرکار تشریف قبر کے اندر لائیں گے، قبر اتنی مشاہدہ، اتنی چوڑی کر دی جائے گی، ایسے نور سے منور کر دی جائے گی، قبر میں لہرائیں گے. اور لہریں کسی چھوٹے موٹے گڑھے میں نہیں آتی ہیں، لہریں کسی چھوٹے تالاب میں نہیں آتی ہیں، دریا میں آتی ہیں. اور دریا میں بھی ایک جگہ جا کر کے لہر ختم ہو جاتی ہے، پھر ہوا چلے گی تو لہریں اٹھیں گی، ورنہ نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے قبر میں لہریں آئیں گی تا
حشر تک میں نور کی ایسی لہریں کہ حشر تک آتی ہی رہیں گی. کب جلوہ فرما ہوگی جب تلاد رسول اللہ. سرکار قبر کے اندر تشریف لائیں گے تو یہ موقع میسر ہوگا. ایک شاعر نے اپنے انداز میں منظر کھینچا ہے, سنیں محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اس محفل پاک کی برکت سے سلیم بھائی کی والدہ کی قبر میں بھی ایسی ہی لہریں اٹھتی ہوئی نظر آئیں. بہت نیک عورت تھی ماشاءاللہ, محبت کرتی تھی علماء سے اور قدر والی عورت تھی ماشاءاللہ. تبھی تو ان کی اولاد بھی ایسی ہے ماشاءاللہ, بہت محبت کرتے ہیں علماء سے ماشاءاللہ. غریبی بھلے دامن گیر ہے, اللہ دن پھیرے گا. 12 سال میں تو کوڑیوں کے بھی بھاؤ کھل جاتے ہیں, سمجھے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, کرم ہوگی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا بیڑا پار ہوگا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. سنیں محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ. قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا. کہہ دو سبحان اللہ. قبر میں جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا. جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا. اور طیبہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے. کہہ دو سبحان اللہ. طیبہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے. ہے یقین قبر دیدار تمہارا ہوگا. ہے یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا. اور کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے. پہلی پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے. یہ حصے ان نصیب والوں کے لیے ہے جو عاشق رسول بن کر کے زندگی گزارے, ورنہ قبر بہت سخت جگہ ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز میرے دوستو, اگر ان چیزوں کو آپ محسوس کر لو, میرے مصطفیٰ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی منزل کبھی یاد آئے. میرے مصطفیٰ کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم موت کو یاد کر لو لوگو, تم ہنسو گے کم رو گے زیادہ. تم ہنسو گے کم رو گے زیادہ. لوگ تو آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, بخشے جائیں گے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایسا تھوڑی ہو جائے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تم نے دیکھا قبرستان تو لوگوں بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے تھے کہ ہم نہ ہوں گے تو دنیا ویران ہو جائے گی. وہ عاشق کے جھاڑ بنے پھرتے تھے. کسی نے خودکشی کر لی, کسی نے زہر کھا لیا کسی کی عاشقی کے چکر میں کہ ہم نہ ہوں گے تو دنیا برباد ہو جائے گی. تم تو نکل لیے, دنیا ابھی بھی ویسی کی ویسی ہوئے نامور ہوئے نشا کیسے کیسے, زمین کھا گئی نو جمع کیسے کیسے. یہ کہنے والے نے یہ کہا تھا قبرستان جا کر کے, منزل تو میری یہی تھی, بس عمر گزر گئی یہاں آتے آتے. عمر گزر گئی یہاں آتے آتے, منزل تو یہی ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, میرے مالک ان قبر والوں کے حالات اس پہ منکشف فرما دے. آمین. اللہ اکبر. تو قبر والوں کے حالات ان کے سامنے آئے. کہا کس حال میں ہو؟ کہا کہ اللہ کے پیغمبر مت پوچھو کیا حالات گزرے, ہمارا حسن 3 دن میں خاک میں گر گیا. یہ ناک جو جسم کے چہرے پر اونچی طرح سے کھڑی ہے,
سب سے پہلے کیڑے مکوڑوں نے آ کر کے اسی کو کھایا. جن بالوں کو ہم سنوارتے تھے 8 دن نہیں لگے ہماری سر گنجا ہو گیا. جس چہرے پر ہم رات دن فیس پاؤڈر لگا لگا کر کے خوبصورت بننا چاہتے تھے، وہ عورتیں کان کھول کر کے سنیں جو یوں تو کہتی پھرتی ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم نمازی ہیں، لیکن ذرا سا میک اپ کر کے شادی میں کیا گئی 5 نمازیں غائب. اس وجہ سے 200 روپے کا جو بیوٹی پارلر میں جا کر بہت بہت پرانی بلڈنگ کو نہیں کر کے آئی. نمازوں کے چکر میں تم نے اپنے چہرے کے خوبصورتی کو بگڑنے سے بچایا، نمازیں چھوڑ دی. کل کیا قیامت کے دن حساب ہوگی. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام سے قبر والے بات کر رہے تھے کہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر کیا بات کرتے ہو، ہماری عزت خاک میں مل گئی. اے انسان، تیری عزت کے جنازے اس دن نکلیں گے، تیری خوبصورتی کا جنازہ اس دن نکلے گا جس دن لوگ تجھے قبر کے اندر دبا کر کے اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی ڈالیں گے اور ہاتھ بھی وہیں جھاڑیں گے. اللہ اکبر. اسی زندگی میں اگر ہمیں کامیاب اور کامران ہونا ہے تو ہو جاؤ، ورنہ یہاں سے جانے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں کر سکتے. اور اولادیں کس کی کتنے دن یاد کرتی ہیں؟ سنیوں میں تو 40ویں تک نمبر آ بھی جا، برسی میں جا کے یاد آ جا، برسی میں یاد کر لیں کہ آج اماں کی ابا کی برسی ہے. وہابیوں میں تو یہ بھی معاملہ نہ رہا، سسٹم آ گیا، مر گیا مردود، جس کی بات یہ نہ کیا خراب زمانہ آ گیا. اللہ اکبر. یہی ایک ایسی چیز تھی احسال ثواب. میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں روحیں ہر جمعرات کو گھر پر آتی ہیں، اور آنے کے بعد اس چیز کی متلاشی کوئی روح کو قید نہیں کیا جاتا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کافروں کی روح کو قید کیا جاتا، مومن کی روح کو کھلا چھوڑا جاتا ہے. رات کے محترم وہ دروازوں پہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں بھول گئے، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی فاتحہ نہیں، اللہ سے دعائیں نہیں، بھول گئے، بس ہو گیا اللہ کی ذات. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، تم نے دیکھا ہوگا قبر کے قبرستان میں جانے کے بعد ایک جانب ایک عالم دین کی قبر ہے، ایک جانب ایک شرابی کی قبر ہے. ہوتی نہیں ہوتی. جواری نشیڑی کی قبر ہے جو رات دن گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا، گناہ کرتا رہا، وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہے، اور وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہے جس نے 5 وقت نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، قرآن کی تلاوتیں کی، اللہ والا بن کر کے زندگی گزار کر کے گیا. تم نے کبھی دیکھا یا کبھی کسی کی زبانی سنا کہ کسی نمازی کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے؟ یا کبھی تم نے سنا کہ شرابی کی قبر میں دھواں نکل لیا ہو؟ سنا کبھی؟ نہیں سنا. جو بات ہے وہ تو کہو، وہاں تو کرو. نہیں سنا، نہیں دیکھا. لیکن لوگ تبھی تو کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم تمہیں یہیں دکھا بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں. حضرات، 2 انسان سوئے ہوئے ہیں، ایک انسان ادھر سویا، ایک انسان ادھر سویا، دونوں کے کراٹے چلے ہیں، مزے سے سو رہے ہیں، دنیا رہے ہیں. خواب آئے دونوں کی آنکھوں میں. آتے یہ لوگ خواب دیکھتے ہی ہیں. خواب محبت کا 46واں حصہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم آقا کے صدقے میں کچھ چیزیں لوگوں کو بتائی